السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ تمام عالم اسلام کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کے ویڈیوز میں ہم آپ کو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے، کیونکہ اگر میں سمجھا کے نہیں چلوں گا تو میرے سمجھانے سے کیا فائدہ یا میرے بتانے سے کیا فائدہ۔ تو آج ہم نماز کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو سنیے، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارے پیروں کی حالت کیا ہونی چاہیے، یعنی ہمارے پیروں کے درمیان کتنا گیپ ہونا چاہیے۔ تو سنیے، ہمارے پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم 4 انگل، زیادہ سے زیادہ 6 انگل، لیکن کتابوں میں اکثر 4 انگل کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو آپ پیروں کے بارے میں سمجھ گئے۔ اکثر میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایسے پیر پھیلا لیتے ہیں جیسے بکری کا بچہ ان کے نیچے سے نکالا جائے تو نکل جائے گا، بکری نکالی جائے تو نکل جائے گی۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے پیر پھیلا لیتے ہیں، ایسے پیر پھیلا لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ گدھے کا بچہ اگر ان کے نیچے سے نکالا جائے تو وہ بھی نکل جائے گا۔ خیر، جب سیکھو گے نہیں، دین اسلام سمجھو گے نہیں تو جانو گے کیا؟ اللہ رحم فرمائے۔ تو آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا کہ نماز کے درمیان پیروں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم 4 انگل، زیادہ سے زیادہ 6 انگل۔ اب بات آگے کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے نیت شروع کی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت سے اگزامپل دے رہا ہوں، نیت بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر ہم نے کہا، یاد رکھنا لفظ اللہ اکبر ہر حال میں کہنا ہے نماز شروع کرتے وقت۔ ویسے آپ بھول جائیں تو چلے گا، لیکن جب خاص کر نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر نہ کہا تو آپ کی نماز نہ شروع ہوگی اور نہ ہی مکمل ہوگی۔ تو لفظ اللہ اکبر کہنا، لفظ اللہ اکبر زبان سے کہہ لیا۔ اب ہاتھوں کی کنڈیشن سمجھ لیے، ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلی کھلی ہوئی کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے۔ انگوٹھے کان کی نرم کھال جو ہوتی نا، یہ اس میں چھل جانا چاہیے، اور باقی انگلیاں جو ہیں اپنی حالت پہ ہونی چاہیے، یعنی نہ خوب پھیلی اور نہ خوب ملی ہوئی۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ اب جب ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا تو ہمیں ہاتھوں کو نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لینا۔ ناف سمجھتے آپ؟ تڑی یا ٹنڈی جسے بولتے ہیں اپنی زبان میں، تو ناف کے نیچے باندھ لینا۔ اب قیام کی حالت میں ہمارے ہاتھوں کی حالت کیا ہونی چاہیے، یعنی کہ جب ہم زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں اس وقت ہمارے ہاتھوں کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ تو بات ایک ایک بتاؤں گا، بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر میں سمجھ لیجئے کہ ہمارا دایاں ہاتھ اوپر ہونا چاہیے اور بایاں ہاتھ نیچے ہونا چاہیے، یعنی کہ دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ دبا ہونا چاہیے، اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر ہونی چاہیے، اس طریقے سے، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی کلائی کے آزو بازو ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں باندھ لینی ہے۔ باندھ لینے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ہمیں تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہمیں آہستہ آمین کہنا ہے۔ جب ہم دعالین مکمل کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کو تو ہمیں آہستہ آمین کہنا، اتنا کہ ہم خود سن سکیں، کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ پھر ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا، آمین اور بسم اللہ شریف کے سوا ہمیں کچھ اور نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ کے درمیان ہمیں آمین اور بسم اللہ شریف کے سوا کچھ اور نہیں پڑھنا ہے۔ آمین اتنے آہستہ کہنا ہے کہ ہم خود سن سکیں، کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ شریف کے بعد ہمیں کوئی سورہ ملانی ہے، جیسے ہم نے سورہ 3 پڑھی، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اب
जैसे ही हमारी सूरह मुकम्मल होती है या कोई आयत पढ़े तो आयत मुकम्मल होती है, हम अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं। रुकू में हमें 3 बार तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बिल आज़ीम, सुबहान रब्बिल आज़ीम, सुबहान रब्बिल आज़ीम। अब हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अगर इमाम के पीछे नहीं है तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा के साथ साथ रब्बना लकल हम्द भी कहेंगे। और अगर इमाम के पीछे है तो इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो हमें कहना होगा रब्बना लकल हम्द। अब हम खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद हमें इतनी देर खड़ा होना है कि हमारी पीठ सीधी हो जाए, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। अब हम अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अब सजदे में कैसे जाएंगे, सजदे के आगे का प्रोसेस, आगे का तरीका क्या है, वह मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करें, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और आसान अंदाज में। और अगर हमारी बात समझ में आती है तो हमें लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस, ऐसे ही दीनी जानकारी हासिल करते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उससे इल्म हासिल करते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।